کلاک وائز سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی دینا جناح برسوں بعد مزار قائد پر آئی تو انہوں نے وزٹر بک میں کیا لکھا؟ دوستو، دینا جناح آج کل بھارت میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 99 سال ہے۔ یاد رہے، شادی کے بعد سے دینا جناح کا نام دینا واڈیا ہے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیکی اور ایمانداری کے راستے پر چلے۔ کئی بڑے لوگ اپنی مصروفیات کے باعث اولاد کی مناسب تعلیم اور تربیت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ بدقسمتی سے ان کا بیٹا یا بیٹی نافرمان نکلے تو ان کی کوتاہی کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اولاد کی غلطیوں کی سزا والدین کو نہیں دی جا سکتی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پارسی خاندان کی خاتون رتن بائی کے ساتھ شادی کی۔ رتن بائی نے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان کا نیا نام مریم رکھا گیا۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس کا نام دینا جناح رکھا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی مصروفیات کے باعث بیوی اور بیٹی کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ مریم جناح 1929 میں صرف 29 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی دینا جناح کی عمر صرف 10 سال۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ دینا کی اسلامی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں۔ دینا کو قرآن پڑھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اب ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح کی اکلوتی بیٹی تھی جسے باپ کے پیار اور توجہ کی ضرورت تھی، دوسری طرف آل انڈیا مسلم لیگ تھی جس کے پلیٹ فارم سے قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو آگے بڑھا رہے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہنے لگی، لہٰذا دینا جناح اپنے پارسی ننھیال کے زیادہ قریب ہو گئیں۔ پھر وہ وقت آیا جب قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی ایک پارسی نوجوان نیول واڈیا کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے سے روکا۔ اس موضوع پر باپ بیٹی کے درمیان ایک مکالمہ تاریخ کی کئی کتابوں میں محفوظ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں لاکھوں پڑھے لکھے مسلمان لڑکے ہیں، تم ان میں سے کسی بھی مسلمان لڑکے سے شادی کر لو۔ جواب میں بیٹی نے باپ سے کہا کہ ہندوستان میں لاکھوں خوبصورت مسلمان لڑکیاں بھی تھیں، لیکن آپ نے ایک پارسی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیٹی کے سوال کے جواب میں کہا کہ پیاری بیٹی، تمہاری ماں نے شادی سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن بیٹی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ قائد اعظم جن کی آنکھ کے ایک اشارے پر کروڑوں مسلمان اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، مگر وہ اپنی بیٹی کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئے۔ آخر کار بیٹی نے باپ کی مرضی کے خلاف شادی کر لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ بیٹی سے سخت ناراض تھے۔ انہوں نے بیٹی کو ملنا جلنا کم کر دیا۔ بیٹی کی طرف سے کبھی سالگرہ مبارکباد پر کوئی کارڈ آتا تو قائد اعظم محمد علی جناح صرف یہ لکھ بھیجتے کہ مسز واڈیا، آپ کا بہت شکریہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ مخالفین نے کوشش کی کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ جس شخص کی بیٹی ایک غیر مسلم سے شادی کر لی، وہ مسلمانوں کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن برصغیر کے مسلمانوں کی اکثریت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑی رہی۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو دینا واڈیا افسوس کے لیے کراچی آئی، پھر وہ ممبئی سے نیو یارک منتقل ہو گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح پیپرز پروجیکٹ کے ایڈیٹر ڈاکٹر زوار حسین زیدی کا دینا واڈیا سے رابطہ تھا۔ وہ 2004 میں دینا واڈیا کو ایک دفعہ پھر پاکستان لانے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر زوار حسین زیدی کے ذریعے کافی میڈیا چینلز نے ان کا انٹرویو لینے کی کوشش کی۔ دینا واڈیا نے جواب دیا کہ میں محمد علی جناح کی بیٹی ضرور ہوں اور اپنے باپ سے آج بھی محبت کرتی ہوں، اس لیے اپنے بیٹے نسلی واڈیا اور پوتوں کے ساتھ اپنے باپ کے خواب پاکستان کو دیکھنے آئی ہوں، لیکن میں اپنے باپ کے نام سے شہرت نہیں کمانا چاہتی۔ عرصہ قبل انہوں نے ممبئی کے جناح ہاؤس کی ملکیت کے لیے ممبئی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور کہا کہ جس گھر میں وہ پیدا ہوئی، اس گھر میں زندگی کے آخری دن گزارنا چاہتی ہے۔ انہیں ابھی تک جناح ہاؤس ممبئی کی ملکیت تو نہیں ملی، وہ چاہتی تو حکومت پاکستان سے کچھ بھی لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔
انہوں نے اپنے عظیم باپ کی زندگی میں ایک دفعہ نافرمانی ضرور کی، لیکن کبھی اپنے باپ کے نام پر کوئی مالی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قائد-ے-اعظم محمد علی جناح کو اپنی بیٹی کی نافرمانی کا بہت دکھ تھا، لیکن اس نافرمانی سے ان کی سیاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ 54 سال بعد قائد-ے-اعظم کی بیٹی دینا واڈیا 2004 میں مزار قائد پر آئی اور تصویر میں دینا واڈیا روتے ہوئے مزار قائد سے واپس جا رہی تھی۔ یہ ایک منفرد جذباتی منظر ہوگا۔ نصف صدی سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی بار ایک بیٹی اپنے باپ کے مزار پر حاضری دینے آئی ہو۔ دینا 1948 میں قائد-ے-اعظم محمد علی جناح کے جنازے میں شریک ہونے پاکستان آئی تھی اور 54 سال بعد 2004 میں پاکستان آئی ہیں۔ بھارت اور پاکستان کا کرکٹ میچ دیکھنے جو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ لاہور میں دیکھا، وہ وہاں سے واپس نہیں گئی بلکہ اپنے والد کے مزار پر حاضری دینے کراچی آئی۔ ان کے جذبات نے انہیں پاکستان آ کر باپ کے مزار پر حاضری دیے بغیر واپس نہیں جانے دیا۔ مزار پر فوٹوگرافروں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی، مگر کسی کو اس موقع پر اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دینا واڈیا نہیں چاہتی تھی کہ ان کی جذباتی کیفیت، جس نے انہیں یقیناً مغلوب کر لیا ہوگا، کوئی دیکھے اور اس کی تشہیر ہو۔ مزار پر موجود وزٹر بک میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزٹر بک پر ایک جملہ یوں لکھا: یہ میرے لیے ایک دکھ بڑا شاندار دن تھا، ان کے خواب کو پورا کیجیے۔ دینا واڈیا نے قائد-ے-اعظم کی 3 تصاویر پسند کی، جن کی نقل انہیں جلد ہی بھیج دی گئی تھی۔ دینا واڈیا کی جذباتی کیفیت کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اسے محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکا۔ باپ کی محبت انہیں فلیگ اسٹاف ہاؤس لے گئی، جہاں انہوں نے قائد-ے-اعظم کے نودرات دیکھے۔ وہ موہٹا پیلس گئی، جہاں کبھی ان کی پھوپھی محترمہ فاطمہ جناح رہتی تھی، اور وہ پھر وزیر مینشن گئی، جہاں ان کے والد پیدا ہوئے تھے۔ اس دورے سے دینا واڈیا کو کچھ تسلی ہوئی ہوگی، مگر دینا جناح کی زندگی میں 60 برس پہلے ہونے والی غلطی کا مداوع شاید ممکن نہیں۔